مجھے نہیں پتا تھا, میں تو سمجھا تھوڑے سے لوگ آئیں گے, یہاں تو جلسہ آپ نے کر دیا ہے. تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں آج جی شکریہ. اچھا جی, میں پہلے تو آپ سب کو, اگر چلے آواز جاری ہوگی سب کو, دیکھیں میں نے جو آپ کو یہاں دعوت دی وہ پاکستان کے اس ڈیفائننگ مومنٹ, فیصلہ کن وقت جو کبھی کبھی ایک قوم کی زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں, اس میں مجھے پاکستان کے وکلا کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. یہ جی شکریہ شکریہ شکریہ. میں اچھا جی سنیں آپ, دیکھیں ایک جمہوریت کے اندر پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے. ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا کس کے خلاف؟ سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت چوروں کی اور ڈاکوں کی ہمارے اوپر مسلط کی گئی. سب کو ساروں کے سامنے, آپ پلیز سنیں کہ میں نے سب کے سامنے جو سائفر یا مراسلہ تھا, جو وہ ایک امریکن ڈونلڈ لو اور ہمارے وزیر, جو ہمارا جو مشیر سفیر جو واشنگٹن میں تھا, اس سے جو بات چیت ہوئی آفیشل, اس کا مراسلہ میں نے پارلیمنٹ میں رکھا, میں نے نیشنل سیکورٹی کونسل کے سامنے رکھا, اور ہم نے پھر پریزیڈنٹ نے چیف جسٹس پاکستان کو مراسلہ بھیجا. جو نیشنل سیکورٹی کونسل نے کہا کہ مداخلت ہوئی, اور امریکنوں سے مذمت کرو کہ انہوں نے ہمارے ملک کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کی. سپریم کورٹ کے پاس وہ آج مراسلہ پڑا ہے کہ وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں کہ ایک ملک میں گورنمنٹ گرائی گئی باہر سے سازش کی, اور گورنمنٹ پہ کون لوگ آئے جو اصل توہین ہے پاکستانیوں کی. ہماری اصل توہین یہ ہے کہ ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا. سزا ہونی تھی شہباز شریف اور اس کے بیٹے کو ایک کیس میں سزا ہونی تھی. سزا سنے چیری بلاسم جوتے پالش کر کر کے اوپر پہنچ تو گیا ہے, لیکن ایف آئی اے کے اندر کیس, ایف آئی اے کے اندر جو کیس, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملزم قاضی بن جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ وکلا ہیں, دنیا میں کسی بھی قانون کے اندر ملزم خود ہی قاضی بن گیا ایف آئی اے کے اوپر. اور چھوٹی موٹی چوری نہیں, 16 ارب روپے کی جو نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا وہ ایف آئی اے میں, اور 8 ارب کی نیب میں جو کہ اس نے پاپڑ والوں کے نام پہ ٹی ٹیز کروائی ہوئی تھی. اب اس کو ملک کا پرائم منسٹر بنایا اور اس کے کرپٹ بیٹے کو چیف منسٹر بنا دیا, کرائم منسٹر. اب وکلا دیکھیں, آپ سب سے امپورٹنٹ چیز وکلا اور پاکستان کا انصاف کا نظام, ہمارے ججز, ملک, میں یہی آپ کو کہنے لگا ہوں, اس ملک میں ایک منٹ سنو بات سنیں. اس وقت قانون کی حکمرانی آپ کی اور عدلیہ کی ذمہ داری ہے. سنیں ذرا, سنیں ابھی بعد میں آتا ہوں اس کے اوپر, ابھی میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں, لیکن سب سے پہلے آپ لیگل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے رول آف لا, اور رول آف لا آپ نے اور اپنی عدالتوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ ایک ملک کی قیادت وہ لوگ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر انڈر ٹرائل، 60% کیبنٹ ضمانت پہ. یہ سارے ہماری قوم کی توہین ہے، قوم کی توہین ہے یہ. تو میں آپ سب کو آج یہ کہنے لگا ہوں، آپ نے میرے ساتھ نہیں، قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہونا ہے. آپ نے جی شکریہ جی. اب شکریہ. اچھا اب سنیں ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے عدالتوں کے اندر اور میں آج یہ ایک منٹ میں یہ ضرور کہہ دوں کہ جو ہندوستان میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، یہ حکومت کو میں ان کو کہتا ہوں کہ سخت پوزیشن لے اس کے اوپر. اگر عربوں کے اندر 4 ملکوں نے سخت پوزیشن لی ہے، یہ بھی سخت پوزیشن لے کہ ہندوستان کی جو بی جے پی پارٹی ہے، جو مسلسل مسلمانوں کے خلاف ہے، اپنے یہ شریف خاندان اپنے تعلقات جو موڈی سے وہ توڑے، اور یہ اس وقت سخت سٹینڈ لے کہ جس طرح کی انہوں نے جو ہندوستان میں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جو مسلمانوں سے یہ کر رہے ہیں. یہ حکومت کو میں آج کہتا ہوں کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے آپ کی طرف، دوستی اور بزنس ختم کریں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گستاخی ہوئی، سٹینڈ لے. جس طرح عرب ملک ان کے پروڈکٹس کی بوائیکاٹ کروائے. اب میں اس پہ آتا ہوں. جی آپ سنیں، میں یہ جو آپ سب سے چاہتا ہوں، پہلے تو الیکشن کمیشن، پہلی چیز میں کہہ رہا ہوں، الیکشن کمیشن نے جس طرح حمزہ شریف کو چیف منسٹر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر حمزہ ککڑی، اس کو سنیں ذرا. اب اصولاً جیسے ہی وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، ان کو ریزرو سیٹس پر کرنی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ اگر وہ ریزرو سے پوری کرتے ہیں تو حمزہ نمبر پورے نہیں کر سکتا، فارغ ہو جاتا ہے. اس لیے اس آنے کے لیے انہوں نے کہتے جی بائی الیکشن کے بعد فیصلہ ہوگا. یہ کون سے آئین میں لکھا ہوا ہے؟ اور میں اس لیے اپنی لیگل کمیونٹی کو کہتا ہوں کہ آپ نے پوری مدد کرنی ہے، کیونکہ ساری آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. دوسری چیز ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. ان کو الیکشن کمیشن جو بائی الیکشن کے اندر ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، حلقہ بندیاں کے اندر انہوں نے بیٹھ کے پورا پلان بنایا نون لیگ سے پنجاب میں الیکشن دھاندلی سے جیتنے کا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ویسے تو یہ اب الیکشن جیت نہیں سکتے. پبلک میں جب بھی جائیں گے اس سے کہا وہ جنریٹر چلائے. جیسے ہی یہ پبلک کے اندر جائیں گے، وہ کون سے 2 نعرے سنیں گے؟ یہ چور اور دوسرا غدار الیکشن کیمپین. تو لہذا الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے اب یہ دھاندلی کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن جیتیں گے. ان کا وہ حال ہوگا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نہ پاکستان ہندوستان میں جیتا تھا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، نہ وہ یہاں جیتتے تھے. اپنے امپائر ہوتے تھے، وہ امپائر ہی نہیں جیتنے دیتے تھے. ہم واحد ٹیم پاکستان کی لے کے گئے کہ ہندوستان کے امپائروں کے باوجود جیت کے آئے. اب ان کو بھی انشاءاللہ ہرائیں گے الیکشن کمیشن کے باوجود. اچھا جی، اور سنیں ذرا،
अब दो तीन चीजें बड़ी जरूरी। गवर्नमेंट, ये कभी नहीं हुआ कि एक गवर्नमेंट जो बड़े मुश्किलों से एक बैंकक्रप्ट इकोनॉमी लेके फिर कोरोना के बावजूद मुल्क को उठा के 5.6% तीसरे साल और 6% इकोनॉमी ग्रो कर रही है चौथे साल। ये कभी नहीं हुआ कि उस गवर्नमेंट को जो मुल्क संभाल चुकी थी उसको गिरा के इन चोरों को ऊपर लाओ, और वो जो चोर जब से ऊपर आए हैं इंपोर्टेड बाहर के एजेंडा लेके, आप जरा हालात देखें। सबसे पहले तो महंगाई का देखें कि मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। हमने कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। कभी भी पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस कभी ऐसे नहीं बढ़ी। दूसरा, माइशत, हमारी रेटिंग जो इंटरनेशनल इदारे रेट करते हैं, मूडीज, वो माइनस में चली गई है, अनस्टेबल पे। इसका मतलब कर्जे नहीं लिए जाएंगे। और सबसे खौफनाक चीज ये जरा सुने, वापडा जो बॉन्ड फ्लोट करती थी, जिसके ऊपर वो कर्जे ले रही थी, डैम्स बना रहे थे जो हम, जब से इन्होंने जनरल मुजम्मल को, ये शहबाज शरीफ ने उसको जब रिजाइन करवाया, तो ये जरा सुने, अब वापडा की रेटिंग माइनस में चली गई है। इसका मतलब कि वापडा को अब कर्जे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब कि जो हमने इस मुल्क में 50 साल के बाद डैम बन रही थी, इस मुल्क में पानी का सख्त मसला बना हुआ है। इस वक्त किसानों का सबसे बड़ा मसला पानी का है। डैम्स बना रहे थे पानी रोकने के लिए, रिजर्वॉयर्स बनाने के लिए। अब जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है, हमारा जो क्रेडिट रेटिंग वापडा की वो नीचे चली गई है। इसका मतलब अब कर्जे नहीं मिलेंगे। इससे सबसे खौफनाक चीज आ गई है कि डैम्स के लिए जब कर्जे नहीं मिलेंगे वो रुक जाएंगी। और ये इतनी 50 साल के बाद डैम्स बन रही थी। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इनके आने से माशियत भी नीचे, महंगाई भी बढ़ गई, और आगे मजीद जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो खतरे में है। मैं ये आज कहता हूं, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है। पहले तो बाहर से ऑर्डर्स लेते हैं, आईएमएफ की जो बात, आईएमएफ ने हमें भी कहा कि कीमतें बढ़ाओ। हमने आईएमएफ के सामने खड़े हुए, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, हमने रोका। इन्होंने, अच्छा अब सुने, आखिर में सुने जरा मेरी बात। अब जरा आखिर में मेरी बात सुने। यहां ये हो रहा है कि जब आप पहले तो ये मुल्क का तबाही की तरफ लेके जाएं, पहले ये साजिश के तहत आए, उसके बाद चोर ऊपर बैठ जाएं, वो नैब के अपने केसेस खत्म करवाएं, एफआईए के केसेस खत्म करवाएं, और उसके बाद हम एहतजाज करें तो हमें डंडों से, जिस तरह इन्होंने मार्शल लॉ में इस तरह के मारा नहीं जो इन्होंने हमें मारा, जिस तरह इन्होंने औरतें, बच्चों पे